أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کے رسول اعظم مصطفیٰ جان رحمت صاحب معراج صاحب قرآن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں اور رحمتیں کہ ہمیں اور آپ کو لاک ڈاؤن اور کرونا جیسی اور دوسری بیماریوں سے بچاتے ہوئے اللہ نے زندگی کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور پھر ہمیں اور آپ کو اسلامی سال کے 3 مقدس مہینے ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک رب نے عطا فرمایا، جس میں ماہ رجب شب معراج کی برکتیں، خواجہ غریب نواز کی عرس مبارک کی برکتیں، مولا علی کی پیدائش، امام جعفر صادق کی نیاز و دیگر برکتوں کے ساتھ ماہ رجب رخصت ہوا اور ماہ شعبان المعظم شروع ہو گیا۔ ماہ شعبان المعظم کے شروع میں سرکار حسین کی پیدائش، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال، امام شافعی کی پیدائش و دیگر تمام برکتوں کے ساتھ غریب نواز کے بڑے صاحبزادے خواجہ فخر الدین کا عرس مبارک گزرا، اور آج یہ مبارک مہینے کی بہت قریب کی تاریخوں میں ہمارے نبی نے فرمایا شب برات اللہ کی طرف سے انعام والی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس انعام والی رات کے قربت میں آپ کا یہ خادم محمد مقصود علی نوری اپنے عزیزم فرزند حافظ احمد شاداب محبوب کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہے، اور سب سے پہلے میرے صاحبزادے حافظ احمد شاداب کے صاحبزادے عزیزم محمد اصفہان آ رہے ہیں، جو ایک مختصر سی نعت یا منقبت پیش کریں گے، اسے تمام حضرات سماعت فرمائیے۔ چلو دادا کے پاس کرو، بولو السلام وعلیکم السلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محمد اصفہان کے بعد الحمدللہ آپ سماعت کریے عزیزم محمد شاہان کو، جو منقبت یا نعت شریف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سماعت فرمائیے ادھر کھڑے ہو جائے عزیزم محمد شاہان کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ غوثِ دیوانہ سبحان اللہ۔ راجا کا مستانہ جو محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فدا ہے وہ بریلی کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بریلی کا احمد رضا ہے، جب وہ پیدا ہوا نوری سائے تلے، سبحان اللہ۔ جب وہ پیدا ہوا نوری سائے تلے، وادی نجد میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ وادی نجد میں آ گئے۔ کیسے اس کی فضیلت کا سورج ڈھلے، کیسے اس کی فضیلت کا سورج ڈھلے، جس کی عظمت کا سکہ عرب سبحان اللہ سبحان جس کی اللہ۔ عظمت کا سکہ عرب میں چلے، اور جس کا کھائے اس کا گھر، اس کا نعرہ ہم لگائے، جس کا کھائے اس کا گھر، اس کا نعرہ ہم لگائے، جس کا نعرہ عرب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کا احمد
رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے اس مجدد نے لکھا ہے ایسا سلام اس مجدد نے لکھا ہے ایسا سلام جس کو کہتی ہے دنیا امام الکلام جس کو کہتی ہے دنیا امام الکلام پڑھ رہے ہیں فرشتے جسے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں فرشتے جسے صبح شام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کو سلام مصطفیٰ جان سبحان اللہ رحمت پہ لاکھوں سلام پیارا پیارا یہ سلام جس نے لکھا اس کا نام پیارا پیارا یہ سلام جس نے لکھا اس کا نام پوچھتے کیا ہو سب کو پتا ہے وہ بریلی کا احمد رضا سبحان اللہ سبحان وہ اللہ بریلی کا احمد رضا سبحان اللہ کے ابو حنیفہ کا اعلان ہے سبحان اللہ مسلک ابو حنیفہ کا اعلان ہے مسلک اعلیٰ حضرت میری شان سبحان اللہ مسلک اعلیٰ حضرت میری شان ہے جو الجھتا ہے اسے وہ نادان ہے جو الجھتا ہے اسے وہ نادان ہے وہ تو انسان نہیں بلکہ شیطان بے ہے شک بے شک وہ تو انسان نہیں بلکہ شیطان ہے ابو حنیفہ نے جو لکھا اعلیٰ حضرت نے بتایا کیا بات ابو ہے حنیفہ نے جو لکھا اعلیٰ حضرت نے بتایا کون کہتا ہے مسئلہ نیا ہے سبحان اللہ بے شک بے شک احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کیا بات ہے سبحان اللہ جو محمد پہ دل سے فدا ہے وہ بریلی کا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بریلی کا احمد رضا ہے اسلام سبحان اللہ وعلیکم سبحان السلام۔ اللہ آپ نے سماعت کیا میرے فرزند عزیزم حافظ محمد شاداب کے فرزند زمر عزیز محمد شاہان نے پڑھا اب اس کے بعد ہمارے نواسے عزیزم سید محمد الحم جو سید عدنان کے فرزند انجمن ہے وہ آ رہے ہیں اور وہ ایک منقبت یا نعت پیش کریں گے آپ کے سامنے مائک پر عزیزم محمد الحم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میری نعت سننے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اس کے کرم کے شبہ بکھاری جا راجا مہاراجا ہے جا راجا مہاراجا اس کے کرم کے شبہ بکھاری جا راجا مہاراجا ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا کیا بات ہے سبحان اللہ راجا سبحان تو اللہ میرا خواجہ ہے وہ سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا وہ سارے سبحان اللہ ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا حیدر کا لاڈلا ہے وہ دھارا کا لال ہے بے شک میرا معین محمد صلی اللہ سبحان بلال اللہ ہے سبحان اللہ حیدر کا لاڈلا ہے وہ زہرا کا لال ہے بے شک میرا معین محمد صلی اللہ بلال علیہ ہے وسلم دیوان کو کس بات کا آخری ملال ہے دیوان کو کس بات کا آخری ملال ہے راجا کا پری پرجا کا پورا خیال سبحان اللہ سبحان اللہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے راجا تو میرا خواجہ ہے وہ سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا وہ سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا ہر آنکھ چاہتی ہے زیارت وہ
मोइन की, सुभान हर अल्लाह। दिल में बस गई है मोहब्बत मोइन की, सुभान हर अल्लाह। रात चाहती है सियारत मोइन की, हर दिल में बस गई है मोहब्बत मोइन की। सुभान अल्लाह। इस ज़मीन हिंद के जाओ ने कह दिया, इस ज़मीन हिंद के जाओ ने कह दिया, मेरे सर पे रहेगी हुकूमत मोइन की। सुभान अल्लाह। कोई भी बैठे कुर्सी पर, कोई भी बैठे, राजा तो मेरा खाजा है, राजा तो मेरा खाजा है। ओ सारे हिंद का है राजा मेरा खाजा महाराजा, ओ सारे हिंद का है राजा मेरा खाजा महाराजा। हम गरीबों की सदाओं ने बुलाया है तुझे, हिंद का शाह मोहम्मद ने मनाया है तुझे। सुभान हम अल्लाह। गरीबों की सदाओं ने बुलाया है तुझे, हिंद का शाह मोहम्मद ने मनाया है तुझे। सुभान अल्लाह। कैसा आएगा कोई हर्फ हुकूमत पे तेरी, कैसा आएगा कोई हर्फ हुकूमत पे तेरी, पंजा कर बात करने कुर्सी पे बिठाया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा खाजा है, राजा तो मेरा खाजा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल मशरिक़ैनि वल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुकर्रमीनल मुअज़्ज़मीन। अम्मा बाद, हम ज़िक्र नबी जो करते हैं, ईमा की हिफाजत करते हैं, कुरान नाते शाह अरब हम उसकी तिलावत करते हैं। सुभान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम। हजार बार बशेम दैन तमुश्क गुलाब उनूद नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। आका मोहम्मद मुस्तफा बलगल उला बिकमाली, बाबाली शेरे खुदा कशफ दुजा बिजमाली, माँ फातिमा खैरुन्निसा हसनत जमी खिसाली, हसनैन शहीद करबला सल्लू अलैहि मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना, वग़फिर लना मा मज़ा या वासिअल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपके ये खादिम मोहम्मद मक़सूद अली नूरी ने अर्ज़ किया कि सुभान अल्लाह अल्लाह ने हमें कुछ चीज़ें अता फरमाई और वो रब चाहता है कि गुनाहगार बंदे पर रहमत फरमाए। सुभान अल्लाह। इसलिए ही रब ने जो है वो हमें ये बरकतों वाली रातें 3 महीने में 3 मुक़द्दस रातें अता फरमाई, जिसमें पहली शब मेराज गुज़र गई। और जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बस 15वीं शब बस आने वाली है, 2 दिन बाकी है। इससे पेशतर इसलिए
آج 11 تاریخ کو یہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی ادا ہو جائے، اور اس سے ساتھ ساتھ ماہ شعبان المعظم کی جو اور برکتیں ان کے ساتھ ایک خصوصی برکت یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ نبی رحمت نے بھی کثرت سے روزے رکھے۔ صحابہ نے بعد میں کبھی پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ کیا رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ ماہ شعبان کے روزے بھی فرض ہو گئے؟ تو سرکار مدینہ نے فرمایا کہ نہیں، ماہ رمضان المبارک کے ہی فرض روزے ہیں اور یہ نوافل روزے ہیں۔ ہاں نوافل روزے اس لیے میں کثرت سے ماہ شعبان میں رکھتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں اس مہینے ہی میں مسلمانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور خاص رات شب برات کی رات ہے۔ سبحان اللہ، اس کے ساتھ ساتھ 13، 14، 15 یعنی ماہ شعبان کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام زمین پر آئے، اور جب تک کہ برس روتے رہے، رب کی بارگاہ کرم میں توبہ عرض کی، رب کی بارگاہ میں استغفار کیا، اللہ نے ان پر رحمت و انوار فرمائے۔ تو حضرت آدم نے عرض کیا کہ مولا یہ جسم جو ہے وہ نورانی تو تھا، لیکن اب زمین پر آنے کے بعد سورج کی گرمی سے اس نورانیت میں کمی ہو گئی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے کہلوایا کہ آدم سے کہہ دو کہ 3 روزے رکھے، ماہ رمضان کے 3 روزے۔ کون سے 3 روزے؟ جو ایام بیض یعنی روشن دن روشن راتیں، یعنی چاند کے مکمل کی تاریخ یعنی 13، 14، 15 اسلامی ہر مہینے کی 13، 14، 15 13 کو چاند مکمل ہو جاتا ہے، 14 کو بھی رہتا ہے، اور 15 کے بعد پھر کم ہونے لگتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل کے کہنے سے وہ روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور ان کو بھی نورانی کر دیا، اور ان کے ذریعے ایمان والوں کو ایک ایمان والا نورانی روزہ عطا فرما دیا کہ سبحان اللہ، آپ 12 مہینے میں ہر مہینے میں 13، 14، 15 خالی آپ چھوڑ دیجئے رمضان کا، تو رمضان میں تو فرض روزے 13، 14 کو رکھنا ہی ہے، 15 کو، لیکن اس کے علاوہ جو اور 11 مہینے ہیں ان مہینوں میں بھی آپ 13، 14، 15 کا روزہ، یہ روشن دن اور روشن راتوں کے روزے ہیں، اسے رکھنا چاہیے۔ ماہ شعبان میں بھی آپ رکھتے ہیں، سبحان اللہ، یہ رسول اللہ کا مقدس مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے مکان میں سو رہے تھے کہ حضرت جبریل تشریف لائے، اور 15ویں شعبان کی شب تھی، اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام ربی رحمت کی بارگاہ کرم میں حضرت جبریل آئے، اور آنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور آقا کائنات کو جگایا۔ نبی رحمت بیدار ہوئے، کہا کیا ہے؟ حضرت جبریل عرض کیا یا رسول اللہ آج اللہ کی رحمتوں کی رات ہے، سبحان اللہ، آج کی شام کے مغرب سے لے کر صبح تک اللہ کی رحمت والے فرشتے پکارتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا اس کو دیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کی جائے۔ رب کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے، اور فجر کی اذان کے وقت تک یہ اعلان فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب میں جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان بالوں کے برابر ایمان والوں کی گناہوں کی مغفرت فرما کر ان کو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل جب تشریف لائے، حضرت جبریل پہلی دفعہ نبی رحمت کے قدموں کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ آج خاص رحمت کی رات ہے، اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام امت پر رحمت فرما رہا ہے، چلیے آپ بھی چل کر قبرستان میں مردوں کے لیے دعا کریے، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے دعائے خیر فرمائیے۔ آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے فرمانے سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپ تشریف لے گئے قبرستان میں، اور قبرستان میں جانے کے بعد آقا کائنات نے تمام مومنین کے لیے دعا فرمائی۔ ادھر اچانک
सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बिस्तर से उठी तो देखा तो नबी पास में नहीं थे, हाथ लगाया नहीं है, कहाँ है नबी पता नहीं। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला इंतज़ार में थी, इतने में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, सलाम अर्ज़ किया। अल्लाह अकबर। नबी रहमत के आने पर अल्लाह के रसूल की बीवी सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह क्या बाहर बारिश हो रही है? देखिए मैं भी मुलाकात हुई है, सलाम दुआ हुई और उसके बाद सैयदा आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कहा बाहर बारिश हो रही है? तो गैबदार नबी ने फरमाया, अय आयशा बाहर बारिश रही है जो तुम देख रही हो ये कुछ और नहीं है बल्कि आज की रात अल्लाह ताला मोमिनों पर रहम फरमा रहा है, उसकी रहमतों की बारिश हो रही है। और ये जो तुम देख रही हो अय आयशा ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये तो तुमने जल्दी में क्या उठाया? कहा या रसूल अल्लाह दुपट्टा नहीं मिला, आपकी नूरी चादर कमली मुबारक थी उसे रख लिया। तो रसूल अल्लाह मुस्कुरा कर फरमाते हैं, अय आयशा ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये तो हमारी चादर का कमाल है, हमारी नूरी चादर का कमाल है। तुमने आंखों पर रख, अपने चेहरे पर रख लिया, सर पर रख लिया तो जो नजर नहीं आ रहा था वो भी नजर आने लगा। तुमने ये नूरी पानी देख रही हो, ये पानी आसमान की बारिश का पानी नहीं है बल्कि आज की रात अल्लाह ताला नूर वाली बारिश फरमा रहा है। और रसूल की उम्मत के जितने भी गुनाहगार है उनकी कब्रों पर रहमत फरमा कर उनकी कब्रों पर रहमत फरमा रहा है, उनकी मग़फ़िरत फरमा रहा है, और जो जिंदा है उनको भी रहमतों बरकत अता फरमा रहा है। सही रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद सैयदा आयशा ने जब अर्ज़ किया तो नबी ने फरमाया, आज अल्लाह ने मेरी उम्मत को एक और इनाम अता फरमाया, एक मुक़द्दस रात अता फरमा दी। इस रात में शब बरात की रात में जो मुसलमान इबादत कर ले, कब्रिस्तान आ जाए तो कब्रिस्तान आना मेरी सुन्नत हो जाएगी कि जिब्रील मुझे लेकर आए कि चलिए या रसूल अल्लाह आप दुआ करिए। और मुसलमान इसलिए जाए कि कब्रिस्तान जाने के बाद ईमान वाला यह समझे कि एक दिन मुझे भी मौत का जायका चखने के बाद इसी कब्रिस्तान में आना है, रब की बारगाह करम में जवाब देना है। तो शब बरात जहाँ इनाम की रात है वहाँ अपनी मौत की याद की भी तारीख है। इस्लाम ये नहीं कहता कि हमेशा याद करते रहो उसी में, ना, इस्लाम ये भी कहता है दुनिया के कामों में भी लगे रहो और उन दुनिया के कामों में लगे रहने के साथ साथ तुम इस्लामी बातों पर भी अमल करो, 5 वक्त नमाजें भी पढ़ो। शब बरात की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वाले इस रात में कसरत से रोज़ा रखे। इस दिन की सुबह में इनाम में नबी ने भी रखा और आकाए कायनात की एक हदीस है कि नबी रहमत ने फरमाया, जिसने शाबान और मुअज़्ज़म में यानी शाबान रसूलुल्लाह का महीना अल्लाह ने फरमाया ये मेरे महबूब का महीना, तो नबी फरमाते हैं जिसने शाबान में एक रोज़ा भी रख लिया उसको मेरी शफाअत मिल गई। तो ये नहीं है कि 13, 14, 15 तीनों दिन रखिए, नहीं, खाली एक दिन रख लीजिए, किसी भी एक दिन रख लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और सरकार ने फरमाया कि ईमान वालों की और भी अलामतें हैं, जहाँ वो और चीज़ें करते हैं वही नबी ने फरमाया मगरिब के बाद 6 रकत नवाफिल पढ़ी जाए। 2 रकत नमाज दराजी उम्र बिल खैर की नियत से, 2 रकत नमाज जो है वो पढ़ी जाएगी बलाओं के दूर होने के लिए, और 2 रकत बीमारियों के दूर होने के लिए, दराजी उम्र बिल खैर के लिए, और मखलूक का मोहताज ना हो। आखिरी 2 रकतें जो है हम मखलूक के मोहताज ना हो, अल्लाह के मोहताज रहे। तो सुभान अल्लाह, ये मगरिब बाद पढ़ी जाती है, सुन्नत है। और इस बम्बई शहर के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत महबूब मिल्लत अल्लामा मुफ्ती अबू ज़फ़र मुहिब्बुर रज़ा मोहम्मद महबूब अली खान साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह और हुज़ूर सय्यदुल उलमा सैयद आले मुस्तफ़ा साहब क़िबला मारे रही को शेर बेश अहले सुन्नत अल्लामा अबुल फ़ता उबैदुर रज़ा मोहम्मद हशमत अली खान साहब ने एक को खड़क मस्जिद में हज़रत सय्यदुल उलमा को और महबूब मिल्लत को सुन्नी बड़ी मस्जिद में मुक़र्रर फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इन हज़रात ने सुन्नियों की अदाओं को ज़िंदा किया
اور ان اداؤں میں شب برات کی رات کی بھی بات تھی۔ اللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ، آج تک الحمدللہ ممبئی میں نوافل جو ہے جماعت سے نہیں پڑھی جاتی، لیکن نوافل کے بعد سورہ یاسین ایک دفعہ سنی جاتی ہے، اور دعائے نصف شعبان جو ہے وہ بھی ایک دفعہ سنی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، مسجدوں میں عام طور پر نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نوافل بھی پڑھی جاتی ہے، الگ الگ پڑھتے ہیں، اور ہر 6 رکعت 2 رکعت کے بعد ایک دفعہ سورہ یاسین اور ایک بعد دفعہ دعائے نصف شعبان پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو رات میں بہت سی نمازیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ نے فرمایا کہ جس نے 8 رکعت نفل نماز پڑھ لی، 2 رکعت کر کے نفل نماز شب برات کی رات میں یا شب قدر کی رات میں یا شب معراج جو گزر گئی اس میں پڑھ لی، تو سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ اس 8 رکعت نماز کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس پر برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ سبحان اللہ، اس رات میں اور نوافل کے ساتھ ساتھ قبرستان جانا بھی سنت ہے، لیکن قبرستان جانا ایسا سنت نہیں ہے کہ پھٹ پٹی چلا کر موٹر سائیکل چلا کر ایکسیڈنٹ کر دے، ماں باپ رو رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، کیا ہوا، بچہ گیا تھا بائک پر اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انتقال ہو گیا۔ یہ انتقال ہو جانا ٹھیک ہے، بہرحال موت آنا ہے، لیکن ہمیں بھی اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اس لیے رات کی رات بائک چلائیے کم، اور کم سے کم مسجدوں میں رہیے، قبرستانوں میں رہیے۔ قبرستان زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، قبرستان میں زیادہ سے زیادہ جائے، مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ جائے، بائک پر کم سے کم چلیں، بائک کم چلائیں۔ حاجی علی جانا سلاخوں پر ہے، مخدوم مائمی کے جانا سلاخوں پر ہے، سرکار بہاؤالدین کے جانے کے حاضری کا سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا قبروں کی زیارت کرنا شب برات کی رات میں عبادت ہے۔ جب عام قبروں کی زیارت کرنا عبادت ہے تو سبحان اللہ ولیوں کی قبروں کی عبادت تو اور زیادہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال بندرگاہوں پہ بھی جائیے، مسجدوں کو آباد کریے، اور کوشش کریے کہ سبحان اللہ ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال سے معافی بھی مانگ لیجیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ شب برات کی رات سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لو، اس لیے کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ معاف فرماتا ہے۔ میرے والد خود محبوب ملت رحمۃ اللہ علیہ جب مفتی اہل سنت بمبئی میں تشریف لائے تو ان کی ہمیشہ عادت کریمہ رہی کہ وہ شب برات سے پہلے جمعہ ہے اس جمعے میں بھی اور شب برات کی رات میں بھی عام مسلمانوں سے وہ معافی مانگتے تھے کہ بھائی میری امامت میں، میرے رہنے میں کہیں پر کوئی بات تمہاری دل شکنی ہوئی ہو تو اس کو معاف کر دینا۔ تو اسی طرح سے ہم بھی کہنا چاہیں گے کہ ہم اور آپ بھی آپس میں ایک دوسرے کو دل جوئی کریں، اور دل جوئی کرنے کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ شب برات کی ایک خاص اور رات ہے کہ سبحان اللہ اس رات میں حلوہ بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کو حلوہ پسند ہے، ہمارے نبی کو میٹھا پسند تھا، اس لیے کہا گیا حلوہ بنایا گیا۔ جس کا حلوہ بنا ہے اس کا نام روا ہے، کہا گیا اس کا نام خود ہی روا ہے، وہ خود ہی جائز ہے، اس میں ناجائز چیز کوئی نہیں ہے، سب جائز چیز ہے۔ اور روا اس لیے بناتے ہیں کہ جس طرح اس کا مٹھاس رہے ایسی زندگی بھر سال بھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ تو حلوہ بھی بنائیے، اور جلوے کے ساتھ ساتھ قبرستان بھی جائیے، شب برات کی رات کی برکتیں لیجیے، اور سبحان اللہ اس ماہ مبارک میں اور جو نعمتیں آئیں گی، اگر وقت رہا تو میں شب برات سے پہلے پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، 13، 14، 15 کا روزہ آپ رکھیے کہ نبی نے فرمایا یہ بیس کے روزے ہے۔ سبحان اللہ، نہ رکھ سکے 13، 14، 15 کے تو کم سے کم 15 روزہ جو شب برات کا دن کا روزہ ہے اسے ضرور رکھیں۔ میں اس سال اللہ اکبر روزے کے سحری کا آخری وقت 4:30 بجے کا ہے، 4:30 بجے تک کا ہے، 5:30 تک آپ سحری کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینے کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس پیغام کا مقصد یہی ہے کہ میرا پیغام میں محبت ہے جہاں تک پہنچے، ہمارا کام پہنچا دینا ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ جو ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں ان سے بھی گزارش ہے
کہ میرے لیے بھی دعائیں صحت آمین۔ کرے کہ اللہ شفا اور صحت سلامتی کے ساتھ مجھے بھی دین پاک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور یہ میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، ابھی آپ نے ان کی ایک ایک نعت اور منقبت کو سماعت کیا، تو محمد اصفہان کے ساتھ ساتھ سید محمد علم مولا ان سب کو ہی برکت و خیر عطا فرما، اور جتنے بھی ہمارے رشتہ دار انتقال کر گئے ان سب کی قبروں پر رحمت فرما۔ سنی بڑی مسجد کے مصلی، سنی محمدی جامع مسجد کے مصلی، اور جہاں جہاں ہم سب کے پہچان کے لوگ تھے جب انتقال کر گئے، اللہ ان سب کی قبروں پر رحمت فرما، اور جو زندہ ہیں ان کو برکت و خیر عطا فرما، اور پھر آئندہ سال ہم سب کو صحت و سلامتی ایمان کے ساتھ بار بار زمین پر ماہ رجب کی برکتیں، شب میلاد کی رحمتیں، ماہ شعبان کی رحمتیں، شب برات کی رحمتیں، اور شب برات کی رحمتوں کے ساتھ شب برات کے بعد شب قدر اور ماہ رمضان ماہ قرآن کی برکتیں اے اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرما، اور کبھی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک میں مکے میں عمرہ اور مدینے میں عید عطا فرما۔ میری بیوی حجی نختری کی بڑی تمنا رہی، دعا یہ ایک دفعہ آپ بھی دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بیٹے محمد شاداب کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں ایک دفعہ مکے میں عمرہ اور مدینے میں عید عطا فرما۔ مولا حج بیت اللہ اور زیارت رسول اللہ آنے والی نسلوں کو عطا فرما۔ آمین۔ مولا سب کو برکت و خیر عطا فرما۔ آمین۔ کہنے سننے میں کہیں نہ کوئی غلطی ہو گئی ہو اسے معاف فرمائے۔ آمین۔ جو حضرات بھی سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، آمین۔ اور ہم بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے آمین۔ ہیں، اور اس کو سننے کے بعد خود بھی سنیے اور آگے بھی بڑھائیے آمین۔ تاکہ لوگ عمل کرے، نیک کام کرے، نیکیوں کی توفیق اللہ سب کو عطا فرمائے۔ ہمارے آمین۔ کہنے سننے میں کہیں پر کوئی غلطی اسے اللہ تو معاف فرما۔ آمین۔ میں کیا کہوں، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، ایسی عطا ہو ہم سب کے گھر بھر کا ہمیشہ ہمیش بھلا ہو، محتاج نہ کر کسی کا زمانے میں، کبھی کیا ہے مولا تیرے خزانے میں، تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتا، تو جس کو بناتا ہے بگڑنے نہیں دیتا، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جو پڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے خوشیوں کے لب پہ آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ مولا سب کا بھلا سب کی خیر سب پر کرم فرما، ان سب کے صدقے میں مجھ گناہگار سیاہ کار اور میرے فضل عزیز آداب محبوب ہم سب پر خصوصی اپنے کرم فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ